السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں تو سنیے، مایوسی ایک خاموش دشمن ہے۔ یہ آہستہ آہستہ انسان کے جذبے، خواب اور ایمان کو کھا جاتی ہے۔ نفسیاتی طور پر جب ہم بار بار ناکامی، درد یا تنہائی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو دماغ ایک دفاعی حالت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب بس کرو، اب کچھ نہیں بدلے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ہمارے۔ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ تھک جانا کمزوری نہیں، ٹھہر جانا کمزوری نہیں ہے۔ مایوس ہو جانا فطری ہے، لیکن مایوسی میں رہنا شیطانی وسوسہ ہے۔ روحانی طور پر ہر مشکل کے بعد آسانی لکھی جا چکی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیے اور اپنے دل کی حالت بیان کرتے رہیے۔ رو لینا کمزوری نہیں ہے، بلکہ روح کی صفائی ہے۔ تو اگر آپ تھک چکے ہیں نا، تو بس اتنا جان لیجئے کہ یہ آخری در ہے، اور یہی در سب سے بڑا در ہے، اور وہ در صرف اللہ تعالیٰ کا در ہے۔ دیکھیے میرے پیارے بہن بھائیوں، مایوسی ایک فطری انسانی جذبہ ہے۔ جب انسان کی خواہشات پوری نہ ہوں، جب مسلسل ناکامیاں ملیں یا جب کوئی قریبی ساتھ چھوڑ جائے، تو دماغ میں نیگیٹو تھنکنگ پیٹرنز، منفی سوچ کے سانچے بننے لگتے ہیں۔ یہ پیٹرنز انسان کو یہی باور کراتے ہیں کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، میں ناکام ہو چکا ہوں، سب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یہ صرف ہماری نفسیات کہتی ہے، اور نفسیات ہمیں کیا کہتی ہے؟ احساسات کو دبائیں نہیں، قبول کریں۔ مایوسی کو تسلیم کریں، اسے جھٹلائیں نہیں۔ یہ پہلا قدم ہے۔ جب ہم اپنے احساسات کو مانتے ہیں، تبھی ان سے نجات حاصل کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ منفی خیالات کو چیلنج کیا کریں۔ جب دماغ کہے کہ میں ناکام ہوں، تو خود سے سوال کیا کریں، کیا واقعی؟ کیا میں کبھی کوئی ناکامی حاصل نہیں کی؟ چھوٹے چھوٹے مثبت قدم اٹھائیے۔ مایوسی کے وقت بڑے فیصلے نہ کریے، بس ایک چھوٹا سا قدم، جیسے کسی سے بات کرنا، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنا، کچھ دیر خاموشی سے بیٹھ کر سانس لینا، یہ سب دماغ کو ریسیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ خود کلامی کو مثبت بنائیے۔ دن میں کئی بار خود سے کہیے کہ میں بہتر ہو سکتا ہوں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ دماغ میں نئی راہیں بناتے ہیں۔ روحانیت سے جڑیں۔ نفسیاتی سکون کا سب سے گہرا ذریعہ روحانیت ہے۔ نماز، دعا، ذکر، یہ سب دل و دماغ کو وہ طاقت دیتے ہیں جو دعائیں بھی نہیں دے سکتی۔ سائیکالوجی بھی مانتی ہے کہ مائنڈ فلنس اور میڈیٹیشن جیسے عمل انسان کو مایوسی سے نکالنے میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں، اور یہی ہمیں نماز اور دعا میں سکھایا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، مایوسی ایک احساس ہے، حقیقت نہیں۔ یہ گزرنے کے لیے آتی ہے، ٹھہرنے کے لیے نہیں۔ تو جب زندگی میں مایوسی چھانے لگے نا، تو رکیے، سانس لیجئے، خود کو سنبھالیے اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پل دیکھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک جب آپ کی مایوسی ختم کرنے والا ہوگا نا، تو کچھ خاص ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں کہ یہ نشانیاں دل کو سکون دیتی ہیں اور روح کو اطمینان بخشتی ہیں۔ پہلی نشانی، دل میں بے سبب سکون اترنے لگتا ہے۔ آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ کیوں، لیکن دل ہلکا،
سب پرسکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہی دل جو بوجھ سے دبا ہوا تھا آہستہ آہستہ نرم ہونے لگتا ہے۔ دعا میں رقت آ جاتی ہے۔ آپ کی دعاؤں میں ایک خاص گہرائی آ جاتی ہے۔ آنکھیں بے اختیار نم ہونے لگتی ہیں، جیسے کوئی اندر سے آپ کو جھنجھوڑ رہا ہو کہ اب وقت قریب ہے۔ تیسری نشانی، قرآن اور اذکار کی طرف خود بخود دل مائل ہونے لگتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہر آیت آپ کے لیے نازل ہو رہی ہے، ہر ذکر دل کو زندگی دے رہا ہے۔ چوتھی نشانی، معاملات میں چھوٹے چھوٹے آسان راستے بننے لگتے ہیں۔ جہاں آپ رکے ہوئے تھے وہاں کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگتا ہے، کوئی بات بن جاتی ہے، کوئی مسئلہ سلجھنے لگتا ہے۔ پانچویں نشانی، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ذریعے تسلی ملتی ہے۔ کبھی کوئی شخص، کبھی کوئی جملہ، کبھی کوئی ویڈیو یا کتاب، وہ آپ کے دل کی بات بن کر آپ تک پہنچتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہو۔ چھٹی نشانی، گناہوں سے نفرت اور توبہ کی طلب بڑھنے لگتی ہے، روحانیت جاگتی ہے اور آپ کا دل کہتا ہے کہ اب پلٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ جب آپ کے لیے بہتری کا ارادہ کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے آپ کا دل بدلتا ہے۔ مایوسی ختم ہونا دراصل رحمت کے دروازے کھلنے کی پہلی دستک ہوتی ہے۔ تو بس میرے پیارے بہن بھائیوں، رحمت کے دروازے آپ پر جلد کھلنے والے ہیں۔ بس آپ کو تھوڑا سا صبر رکھنا ہے اور دعا کرنی ہے، اور دعا کے بعد اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھ کر چھوڑ دینا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی مایوسی کو کس طرح سے غائب کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میرے پیارے بہن بھائی مایوس ہو جاتے ہیں نا، پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مایوسیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔